ایران نے برج العرب اور پام جمیرہ جیسے معاشی اہداف کو ٹارگٹ کیا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خلیجی ممالک کا نان آئل اکانومی ماڈل اس جنگ کے بعد مکمل طور پر بیٹھ جائے گا، کولیپس کر جائے گا؟ جی ایک بہت زیادہ بڑا شاک ہے، اس کو ہم ایگزوجنس یا ایکسٹرنل شاک کہتے ہیں۔ یہ جو کانفلکٹ ہوتا ہے خاص طور پہ ایگریسو اٹیک آن اے کنٹری، اس کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں جو آپ جس پہلو کی بات کر رہے ہیں وہ مینلی انفراسٹرکچر کی ڈسٹرکشن ہے جی سی سی کے ممالک میں، جو ایران نے ایز اے ریٹیلیشن میں کی ہے، اور انہوں نے یو ایس بیسز کو ہٹ کیا، لیکن باقی جگہ پر بھی ڈرونز اور میسائلز ہٹ ہوئے ہیں۔ اس کا امپیکٹ معاشی بھی ہے، اس کا امپیکٹ ایک لاس آف کانفیڈنس بھی ہے۔ جیسا کہ آپ نے آج پاکستان سٹاک ایکسچینج میں دیکھا، جو وہاں پر انویسٹر ہیں ان کا کانفیڈنس کہ بالکل سکیور جگہ ہے، یہاں کچھ نہیں ہوگا، سیف ہیون ہے، وہ اس وقت شیک ہو چکا ہے۔ اس کو ری بلڈ کرتے بہت عرصہ لگے گا، اور جو چھوٹے ممالک ہیں جیسے یو اے ای ہے، ریلیٹیولی قطر چھوٹا ہے لیکن آئل رچ زیادہ ہے، ان کے اوپر زیادہ بڑا اثر آئے گا۔ جو ریلیٹیولی بڑی اکانومیز ہیں جیسے سعودی عربیہ ہے، ان کی ابزارپشن کیپیسٹی کیونکہ وہ ڈیورسفائڈ ہیں ان لوگوں سے زیادہ، لیکن سرمایہ کار اس وقت بہت کیئرفلی، اور جو ٹورزم ہے آئی تھنک فار نیکسٹ کپل آف ایئرز اس کو بہت سویئر ہٹ ہوا ہے۔ اچھا ہارون صاحب، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج ہی کے دن ہم نے دیکھا 15,000 پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی ہے۔ کیا یہ صرف خوف ہے یا ہماری معیشت واقعی مشرق وسطیٰ پر اتنی زیادہ منحصر ہے کہ ہم اسے سنبھال نہیں پائیں گے؟ یہ دیکھیے، یہ جو وار ہے ایران کے اوپر، جو اسرائیل اور یو ایس کا کمبائنڈ اٹیک ہوا ہے، اس کا امپیکٹ نہ صرف آئل پرائسز اور موومنٹ آف ٹریڈ کے اوپر ہے، لیکن فائنینشیل مارکیٹس کے اوپر بڑا سویئر امپیکٹ ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ نہ صرف یہاں کے جو لوگ ہیں عرب ممالک کے اور اس خطے کے، ان کے باہر کی مارکیٹس میں بہت انویسٹمنٹس ہیں۔ اب جب وہ یہاں لاسز دیکھ رہے ہیں تو اس وقت جو یہ جو انویسٹر ہوتا ہے نا جی، اس کا سرمایہ دنیا کی بزدل ترین چیز ہے، وہ پش بٹن سے شفٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت جو ہے انویسٹرز کو سمجھ نہیں آ رہی، ایک طرف مڈل ایسٹ کا کرائسس چل رہا تھا، غزہ کا، ادھر یورپ کا، یوکرین کا بھی تھا، ختم نہیں ہوا، اب یہ ایک تیسرا کرائسس شروع ہو گیا کہ پیسے کو کہاں لے کر جائیں۔ تو ابھی تو وہ پیسہ ہولڈ کریں گے۔ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ جو شارٹ ٹرم پوزیشننگ ہے، جن کو ہم کموڈیٹیز کہتے ہیں، سلور ہے، گولڈ ہے، ٹریڈیبل کموڈیٹیز ہیں، کچھ پیسہ وہاں چلا جائے گا، لیکن وہ ان مارکیٹ سے کھینچ رہے ہیں۔ پاکستان کی سٹاک ایکسچینج کے بھی جو لوگ ہیں وہ اس فیئر میں کہ کل کو یہ وار اس طرف نہ پھیل جائے، پاکستان کی اکانومی جی ڈی پی نہ بیٹھ جائے، ابھی ٹیمپریری شفٹ ہے۔ اگر یہ پرولونگ کر جاتا ہے کانفلکٹ، پھر یہ شفٹ ٹیمپریری نہیں رہے گا، انفارچونیٹلی پھر لوگ مزید پیسہ کھینچنا شروع کر دیں۔ ہارون صاحب، ابھی جو حالیہ تیل کی قیمتوں میں، پیٹرول کی قیمتوں میں پاکستان میں اضافہ ہوا ہے، عوام اس سے بڑی تکلیف میں ہے، اس پر بڑے سیخ پا آئے ہیں، لیکن تیل کی قیمتیں عالمی مارکیٹ میں جب $100 فی بیرل کی جانب بڑھ رہی ہیں تو پاکستان جیسے ملک کے لیے جو پہلے ہی ادائیگیوں کے توازن کے بحران سے گزر رہا ہے، یہ قیمتیں پیٹرول بم سے تو کم نہیں ہوں گی، تو حکومت کے پاس کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بچنے کا کوئی پلان بھی ہو سکتا ہے؟ جی ان کو بالکل بنانا چاہیے۔ اس وقت تو 24 گھنٹے سر جوڑ کر ایکسپرٹس کو بٹھا کے انہی سوالات کے جواب لینے چاہیے کہ ابھی ہم بینیفٹ کر رہے تھے کہ آئل پرائسز تھوڑی ریپریس تھیں، ابھی جو میں پروڈکشنز پڑھ رہا ہوں کہ $100 تو بالکل پروڈکٹ کی جا رہی ہے، لیکن ایل این جی کی پرائسز بھی ایکولی اوپر جائیں گی۔ ہمارا انحصار دونوں چیزوں پر ہے، ہم جو ایل این جی سے بجلی بناتے ہیں اور فیول پہ ہماری ٹرانسپورٹ اور انڈسٹری کا خاصا انحصار ہے، تو ہمیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے لیے، ایک ایسکلیشن کے لیے، انفلیشن کے لیے تیار نہ صرف ہونا ہے بلکہ ایک اسٹریٹجی بنانی ہے کہ جو مڈل کلاس ہے، فکسڈ انکم ہے، لوور انکم ہے، ان کو اب آپ نے کیسے اس کو سپورٹ کرنا ہے، ورنہ یہ چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ ہم آلریڈی بڑی مشکل سے آئی ایم ایف پروگرام میں اسٹیبلائزیشن کی طرف آئے ہیں، لیکن اگر ہمارا ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا امبیلنس پھر سے امپورٹ ڈپینڈنس پہ بڑھ جاتا ہے تو اس کو پھر ڈیل کرنا، خاص طور پہ اگر آپ کے دائیں بائیں ڈی اسٹیبلائزیشن بڑھ جائے
تو پاکستان اس وقت بہت سیریسلی ہمیں ملٹیپل سینیریوز کنٹینجنسی پلاننگ کی ضرورت ہے. بزنس ایز یوزول کو میرے حساب سے فوراً چھوڑ دینا چاہیے. صحیح. اچھا ہارون صاحب، عام پاکستانی کی اگر ہم بات کریں تو اس کے لیے جنگ کا مطلب کیا ہے؟ بجلی کے بل، پیٹرول کی قیمت اور مہنگائی کا ایک نیا طوفان، اور اب ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس معاشی سونامی سے بچنے کے لیے کوئی راستہ نظر آ رہا ہے؟ کیا کر سکتے ہیں؟ جی ہمارے 3-4 امپیکٹس ہیں. ایک جیسے آپ نے مینشن کیا انفلیشنری فیکٹر ہے کہ مہنگائی بڑھ جائے گی، آئل پرائسز بڑھ جائیں گی، لیکن ہماری بہت سی آبادی جی سی سی ممالک سے ریمیٹنسز بھی بھیجتی ہے. ہمیں اس کا امپیکٹ بھی کیلکولیٹ کرنا ہے کہ وہاں کے سلو ڈاؤن کا ہمارے جو بھائی بہن باہر کام کر رہے ہیں ان کے روزگار پہ کیا اثر آئے گا اور ان کی سیونگز پر کیا آئے گا. اس کے بعد جو تیسرا اثر ہے کہ ہمارا ویسٹرن بارڈر جو ہے وہ تقریباً 1500 کلومیٹر ایران کے ساتھ ہے، 2000 کلومیٹر افغانستان کے ساتھ ہے. دونوں ممالک اس وقت ڈی سٹیبلائز ہیں. ایک کا ہمارا کانفلکٹ ڈائریکٹ چل رہا ہے، ایک کا اب یہ اسرائیل اور یو ایس کا شروع ہو گیا. اور یہ ویسٹرن پروونسز کی جو ٹریڈ تھی رہی سے وہ بند ہو جائے گی. تو اسینشل کموڈیٹیز جو ہم ایران سے لے رہے تھے، سبزیاں آتی تھیں افغانستان سے، فروٹس آتے تھے، ہمیں بالکل. ہارون صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، اگر ہم دیکھیں تو ایران پاکستان تجارت جو ہے یہ جو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے اسے، یہ کوئی اپروکسیمیٹلی $3 ارب سالانہ ہے. اگر ایران میں جنگ مزید طویل ہوتی ہے تو یہ تجارت بھی تو درم بھرم ہو کر رہ جائے گی. بلوچستان کی سرحدی معیشت بھی تباہ ہوگی، اسمگلنگ بھی بڑھ جائے گی. تو کیا پاکستان کے پاس کوئی متبادل ہے؟ جی ہمارے ویسٹرن پروونسز میں جو بھی شاک آئے گا اس کو کیلکولیٹ کر کے، اس کو اسیس کر کے کنٹینجنسی پلاننگ کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں سے چیزیں لے سکتے ہیں. انفارچونیٹلی ہماری ٹریڈ ود انڈیا بھی بند ہے، تو اگر ہمارے ایسٹرن اور ویسٹرن سائڈ سے ہم اگر سستی چیزیں نہیں لے پائیں گے تو نہ صرف چیزوں کا ایک شارٹیج کا خطرہ ہو سکتا ہے بلکہ انفلیشنری امپیکٹ مزید بڑھ سکتا ہے. اب ان ساری چیزوں کے لیے حکومت کی انفارچونیٹلی بیوروکریسی کے اندر اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے. آئی تھنک فورن سے پیشتر 2-3 گروپس آئل پرائسز کے اوپر، فوڈ پرائسز کے اوپر، کنٹینجنسی پلاننگ کے اوپر بنا دینے چاہیے اور وہاں پر ورلڈ کلاس ایکسپرٹس کے ساتھ انگیج کر کے اس کو. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ڈپلومیٹک لیول پر ملکوں کو کھڑے ہونا پڑے گا کہ اس کانفلکٹ کو ایز ڈاؤن کیا جائے، ورنہ یہ نہ صرف پاکستان، یہ بہت سے اور ممالک کی معیشت کو بہت بڑا دھچکا ہے جس کو ریکور کرتے ٹائم لگے گا. اچھا ہارون صاحب، پاکستان IMF پروگرام کے تحت ہے، غیر ملکی قرضوں کی ادائیگیاں بھی سر پر ہیں، تیل مہنگا ہوگا، خلیجی ترسیلات کم ہو سکتی ہیں. پاکستانی حکومت کو اگلے 30 دنوں میں کیا فوری معاشی اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ عوام کو اس معاشی آفت سے محفوظ رکھا جا سکے؟ یہ ایک تو بڑی کلیئر بیلٹ ٹائٹننگ کرنی چاہیے. جو آپ کے بڑے میگا پلانز ہیں، پروجیکٹس ہیں، ان کو ابھی پارک کر دیں تاکہ آپ کو اس وقت کیش فلو چاہیے، تاکہ آپ کے پاس لوکل کیپیسٹی کے لیے کیش ہو لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے. دوسرا، آپ کو امپورٹس کو بہت کیئرفلی دیکھنا پڑے گا کہ ان کو مزید کیسے کرب کریں، کیونکہ ڈالر کے اوپر، روپی کے اوپر پریشر خاصا بڑھ سکتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اگر یہ وار امریکہ فرسٹریٹ ہو جاتا ہے اور یہاں پر طویل ہو جاتی ہے تو ایکچولی ڈالر ڈکلائن بھی ہو سکتا ہے. لوگوں کا امریکہ کے اوپر، اکانومی کے اوپر انحصار کم ہونا شروع ہو جائے گا. یہ سارے فیکٹرز میڈیم ٹرم ہیں، لیکن 30 دنوں میں پلاننگ آن 2-3 پرائرٹیز جس کی ہم نے بات کی ہے. لوگوں کو کیسے آپ نے کانفیڈنس دینا ہے، آپ نے سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کیسے رکھنا ہے، جن کو فیئر آف ان نون ہے ان کو سیکیورٹی کیسے دینی ہے. اس کے علاوہ فوڈ سیکیورٹی اور یوٹیلیٹیز کو آپ نے کیسے انشور کرنا ہے. بالکل، حکومت کو پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ہارون شریف صاحب آپ کے وقت کا.